اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت صاد آیت نمبر 41 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، مومنین و مومنات، بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی نشست نمبر 283 کا آج 24 اگست 2014 کو آغاز ہو رہا ہے. 27 شوال المکرم 1435 ہجری سنڈے کے روز، اور آج کے درس کا آغاز سورہ صاد کی آیت نمبر 41 سے ہوگا. 40ویں آیت تک ہم درس نمبر 282 میں گزارشات پیش کر چکے ہیں، اور آج کا درس قصہ حضرت ایوب علیہ السلام سے شروع ہو رہا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آنے والے پیغمبروں میں سے ہیں. جس طرح یوسف علیہ السلام مشہور تھے حسن میں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جو بعد میں آئے مشہور تھے جلالت میں. عیسیٰ علیہ السلام مشہور تھے پولائٹنس میں، نرمی میں. اسی طریقے سے کچھ ہمارے انبیاء کی شہرت رہی ہے. ان انبیاء میں سے ایوب علیہ السلام تھے صبر میں مشہور، جیسے نوح تھے شکر میں مشہور، صبر میں مشہور تھے ایوب علیہ السلام. حضرت ایوب علیہ السلام پر ایوب کو ایوب اس لیے کہتے تھے کہ بیسیکلی ایوب آبا سے ہے، آبا پلٹنا. ایوب جو زیادہ پلٹنے والا ہو بارگاہ رب العزت میں. اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا بھی ہے کہ ہم اس بندے کو بہت پسند کرتے ہیں جس پر ہم مصیبتوں پہ مصیبتیں نازل کریں مگر وہ ہماری طرف پلٹنے میں کمی کی بجائے زیادتی کرے، زیادہ پلٹے. حضرت ایوب زیادہ پلٹتے تھے، جب بھی کوئی مصیبت نازل ہوتی تو رب کی بارگاہ میں پلٹ جاتے، اس لیے بھی ان کا لقب اور نام ایوب تھا، زیادہ پلٹنے والے. حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بڑے باغات تھے، بڑے امیر تھے، اور انہیں اللہ نے مبتلا مصیبت کیا. اولاد لے لی، باغات لے لیے، پیسہ لے لیا، صحت لے لی، کمزور پہ کمزور ہو گئے. مگر انہوں نے رب تو ضبط اللہ سے نہ توڑا. جب ایوب علیہ السلام بیمار تھے تو شیطان آیا ان کی بیگم کے پاس
کہ میں آپ کے شوہر کو شفا دوں گا بشرطے کہ تم بعد میں یہ کہو کہ مجھ جیسا کوئی نہیں کہ میں نے اکیلے شفا دی ہے، کوئی اور شفا دینے والا نہیں۔ اس پر حضرت ایوب کی اہلیہ خاموش ہو گئیں۔ یہ سوچا ہوگا کہ شوہر کو صحت تو ملے، تو اس پر ایوب علیہ السلام نے ان کی سرزنش کی اور عہد کیا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں سزا دوں گا۔ اب سزا دینے کا جب وقت آیا تو اللہ کی ذات نے کہا کہ لمبی چوڑی سزا نہ دو، ایک تنکوں کا ایک گچھا سا بنا لو، چھوٹا سا نازک تنکوں کا، یہ قریب آئیے ذرا یہاں ہے، اور وہ جو تنکا ہو وہ تنکا اپنی بیگم کو آہستہ سا ماری ہے، جیسے اب دیکھ لیں یہ رومال ہے مثلا، یہ اب یہ اس سے کیا درد ہو رہا، تاکہ آپ کی وہ جو قسم ہے، آپ کا جو عہد ہے وہ بھی پورا ہو جائے اور بیگم کو تکلیف بھی نہ ہو۔ یہ جو کبھی کبھی قرآن میں آتا ہے کہ بیگم کو پہلے سمجھاؤ اور اس کے بعد مارو، تو مارنے کا جو حکم ہے وہ یہی ہے، بس اتنا ہی۔ اب یہ دیکھ لیں آپ، جیسے یہ اب یہ مارنے کا کیا، اس سے کیا مارا جائے گا، یہ تو صرف ایک قسم کی وہ ایگزامپل ہے کہ تھوڑی سی دل پہ چوٹ لگ جائے اور خاتون توبہ کر لے اور ایسی حرکت نہ کرے۔ یہاں تو خیر الٹ ہے، یہاں تو شوہروں کو ایسی مار پڑ رہی ہے بجائے اس کے کہ بیویوں کو مار پڑے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرمائے۔ اسلام میں مارنے وارنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ تو یہ قصہ ہے، ذرا یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی انبیاء کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے حبیب آپ یاد فرمائیے ہمارے خاص بندے کو جن کا نام تھا ایوب، ان کو یاد کیجیے۔ اذ آتا ہے جب کے لیے، اذ نادا ربہ، جب ایوب نے پکارا اپنے رب کو، کیا پکارا؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے شیطان نے گھیر لیا ہے، پکڑ لیا ہے، مس کر لیا ہے، ٹچ کر لیا ہے نصب اور عذاب سے۔ نصب یہ ناصبی جو ہوتے ہیں نا، تکلیف دیتے ہیں، تکلیف اور عذاب سے۔ ارکض برجلک، برا بھلا کہنے سے اور عذاب سے۔ ارکض برجلک، ہم نے کہا اپنے پاؤں کی ٹھوکر مارو زمین پر، زمین پہ پاؤں کی ٹھوکر مارو۔ ھذا مختصر بارد و شراب، چشمہ نکلا، تو ہم نے کہا یہ وہ چشمہ ہے جس سے غسل کیا جائے گا، یہ بارد بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، وہ شراب، اور یہ پینے والا بھی ہے۔ شراب، ہمارے یہاں شراب کو شراب اس لیے کہتے ہیں وہ پی جاتی ہے، یہاں شراب سے مراد عربی میں جو شراب ہے اس سے مراد وائن نہیں ہوتی، بلکہ حج میں سب شراب پیتے ہیں، شراب الفواکہ، جوس، جوس کو شراب کہتے ہیں، پینے سے مراد، شراب مطلب پینے والا۔ بارد ٹھنڈا، ٹھنڈا بھی ہے پانی، مغتسل جس سے غسل کیا جائے، اغتسال کیا جائے، باردن ٹھنڈا، و شراب اور پینے والا، پینے کے قابل۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، یعنی یہ جو چشمہ نکلا ہے اس کو آپ پیئیں گے، اس کا ٹھنڈا پانی، اور اس سے نہائیں گے تو آپ کو شفا ہو جائے گی، اندرونی اور بیرونی بھی۔ یہ اسم اعظم کا جو پانی ہم بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں پیجئے اور نہائیے۔ اللہ نے کینسر سے شفا دی ہے، ہارٹ کی بیماروں کو اللہ نے شفا دی ہے، برس کے بیمار ٹھیک ہوئے ہیں، داغوں والے داغ ختم ہو گئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ جو چشمے کا پانی ہے اندرونی بیرونی امراض سے آپ کو شفا دے دے گا۔ فَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے اپنی طرف سے ہبہ کیا ان کے لیے، ہبہ وہ گفٹ جو واپس نہ لیا جائے۔ أَهْلَهُ، ہم نے ان کو ان کے لڑکے والے اولاد عطا کی، اہل ان کے عطا کی۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے اہل جتنے اور بھی رشتہ دار وغیرہ ہم نے ان کو عطا کیے۔ رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے۔
اللہ کسی کو اولاد دے تو رحمت ہے، اولاد کے ساتھ اگر اور دوسروں کی اولاد ان کی تابع فرمان ہو جائے تو یہ بھی بڑی رحمت ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہی نصیحت ہے عقل والوں کے لیے کہ ہم نے کس طرح ایوب کے بیٹے لینے کے باوجود پھر ان کو بیٹے عطا کیے، پھر ان کو ہم نے رشتہ دار دیے، پھر ان کو ہم نے دولت دی۔ تو جو بھی مصیبت میں گرفتار ہو وہ ایوب کے قصے کو یاد کر کے عبرت حاصل کرے کہ ہم پرماننٹ مصیبت میں مبتلا نہیں رکھتے، بلکہ ایک نہ ایک دن اسی پہلی حالت پر یا اس سے پہلی سے بہتر حالت پر انسان کو لے آتے ہیں۔ اگر آج غربت ہے تو کل امارت بھی آئے گی۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، یہ وہی قصہ جو میں عرض کر چکا ہوں۔ اے ایوب اب آپ ٹھیک ہو گئے نا، وَخُذْ بِيَدِكَ، ہاتھ میں پکڑ لیجئے، ضِغْثًا، یہ ایک مٹھا، سینکوں کا مٹھا، وہ جو چھوٹے چھوٹے سینک ہوتے ہیں، مطلب چھوٹے چھوٹے تنکوں کا مٹھا، ضغث اسے کہتے ہیں۔ فَاضْرِب بِهِ، اس کے ذریعے ماریے۔ وہ جو آپ کی زوجہ نے ہلکا سا شرک کا شائبہ نہیں سمجھا، شیطان کی چال نہیں سمجھی، اور آپ نے کہا میں ٹھیک ہو جاؤں میں آپ کو ٹھیک کر لوں گا۔ ہمارے ہاں بھی مردوں کا یہی مزاج آج بھی ہے، مرد کہتے ہیں کہ ذرا بخار ہو ٹھیک ہو جاؤں تو سب سے پہلا زور بیوی بیچاری پہ ہی نکلتا ہے، اسی پہ چلتا ہے بیچاری۔ جی ہاں، جو ہر وقت وہ بیچاری آگ کے سامنے کھڑی ہے، صاحب بہادر کی خدمت کر رہی ہے۔ ذرا سوچنا بھی چاہیے، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ بیوی بیچاری آخر وہ بھی کسی کی اولاد ہی ہے، وہ تو بیچاری 2.5-4 گھنٹے آپ کے لیے کھانا پکانے کے لیے بیچاری دنیا کی جہنم میں کھڑی ہوئی ہے، اور آپ کا بس چلتا ہے تو آپ پھر اسے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے تو پھر آغا سجاد شادی نہیں کرتے تاکہ یہ رپڑ ہی نہ پڑے، ایسا کچھ ہو ہی نہ۔ تھوڑا سا پانی بھی یہاں رکھ دیں، پانی بھی لیتے ہیں، پانی بھی ہو جائے، دونوں لیں۔ خود بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور اب یہ آہستہ سی صلوات پڑھ دیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہو رہی، یہ درس ہو رہا ہے، باقاعدہ لوگ بھی بیٹھے ہیں، پتہ چلنا چاہیے۔ خاص طور پہ المہدی سینٹر والے جب درود بھیجیں تو پتہ چلے کہ یہ المہدی سینٹر والوں کا درود ہے، ایک دم زور سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ماشاءاللہ۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور پکڑ لیجئے اپنے ہاتھ میں سینکوں کا مٹھا، فَاضْرِب بِهِ، اور اس مٹھے کے ذریعے ماریے اپنی زوجہ کو۔ مطلب مارنا نہیں ہے، بس ذرا سی تنبیہ ہے جو ابھی میں نے عرض کیا ہے۔ وہ مسواک کی لکڑی سے، مسواک سمجھتے ہیں نا کتنا ہوتا ہے مسواک؟ یہاں پین ہے تو دکھا دیں، پین لے آؤ، پین لاؤ تو ذرا دکھا دیتا ہوں کتنا ہوتا ہے۔ جو مسواک عموماً یہ جو پینسل ہے اس کا آدھا مسواک ہوتا ہے، حج میں آپ دیکھتے ہیں اس کے آدھے کو مسواک کہتے ہیں۔ اب اس کے آدھے سے آپ دیکھیں یہاں سے کیا ماریں گے، آپ دیکھیں یہ دیکھیں اسے کیا مار رہے ہیں، رس مس نہیں ہو رہا، مقصد صرف اشارہ ہی ہے، شاباش، مراد مارنا نہیں ہے، اس لیے تھوڑی اسے کتنا مارا جائے گا۔ یا مثلاً وہ جو تنکے ہیں، تنکے جن تنکوں سے چڑیا اپنے گھونسلے بناتی ہے، ان تنکوں سے کتنا ماریں گے آپ، اس مٹھے سے کیا ماریں گے، مارنا تھوڑی ہے۔ اب آپ نے کیونکہ قسم کھا لی تھی کہ میں نے سزا دینی ہے تو ٹھیک ہے، یہ سزا ہے، دے دیجئے، لمبی چوڑی سزا نہ دیجئے۔ غیرت میں شاباش، ویری گڈ۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، والعاشق تکفیہ البشارہ، اور عاشق بیچارے کو بشارت چاہیے کہ محبوب مل گیا۔ دیکھیے کتنا خوش ہو رہا ہے۔ جی ہاں، فخذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث، حنس کہتے ہیں جھوٹا ہونا، اپنی قسم میں آپ جھوٹے نہ ہوئیے۔ ابھی کیا پڑھا تھا، نہیں، یاد ہے آپ کو؟ نہیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈو ناٹ ڈو، ویری گڈ، ڈو ناٹ بیکم لائر ان یور اوتھ،
دیکھیے ابھی جو آج درس آپ نے حوضے کا پڑھا، درس نمبر 2 امثلہ والا، وہ دیکھیے یہاں آ گیا، دیکھ لیجیے، بلا تحنث، اور اپنے وعدے میں قسم میں آپ جھوٹے بھی نہ ہو، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صابر پایا، نعم العبد، بہترین بندے تھے وہ، انہو اواب، تحقیق ایوب تھے اواب، ابھی بتایا نا ایوب کا معنی کیا، بار بار پلٹنے والا، اواب کا معنی بھی بار بار پلٹنے والا، اواب بار بار بارگاہ رب العزت میں پلٹنے والا، مصیبتوں پہ مصیبتیں نازل ہوتی رہی مگر انہوں نے اللہ کا دامن ترک نہ کیا، یہ درس ہمارے لیے بھی ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اُولی الایدی والابصار، اے میرے حبیب یاد کیجئے ہمارے اور بندوں کو، عباد جمع، ٹھیک ہے، عبد سنگولر، عبدان ڈوول، عباد پلورل، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اور اے میرے حبیب یاد فرمائیے ہمارے اور بندوں کو، کون کون، ابراہیم خلیل اللہ کو، و اسحاق علیہ السلام کو، و یعقوب، اور یعقوب کو، اُولی الایدی والابصار، جو ہاتھوں والے تھے، بازوؤں والے، ہاتھوں سے مراد وہ طاقتور، آپ نہیں کہتے ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں کہ فلاں اپنے بھائی کی باں ہے، باں یعنی وہ بازو، باہیں مطلب وہ بازو، یعنی بازو، آپ کے پاس کتنی باہیں ہیں، بولتے ہیں کہ لڑائی جو کرو گے تو بندہ کہتے ہیں میرے پاس 30 باہیں ہیں، یعنی 30 میرے بھائی کزن میرے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہاتھ، اُولی الایدی والابصار، یہ مولانا بھی ہیں ابصار، ابصار بصیرت کی جمع ہے، اور بصیرتوں والے، صاحبان بصیرت بھی ہیں، یہ ابراہیم اسحاق یعقوب یہ طاقتور بھی تھے اور صاحبان بصیرت بھی تھے۔ اگر صرف بندہ طاقتور ہو تو دیوانہ وار دوسرے کو قتل کر دے گا، بصیرت والا ہو تو یوسج پتہ ہوگا کہ کہاں طاقت کا استعمال کرنا ہے اور کہاں طاقت کا استعمال نہیں کرنا، ورنہ آپ داعش کو دیکھ رہے ہیں عراق میں کیسا طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، 1700 شیعہ طلبہ کو لٹا کے سامنے مار دیا، صدام کو آپ دیکھ لیں کس درجہ، شاہ ایران کو دیکھ لیں، کیونکہ وہ طاقت تھی اس کے پاس مگر بصیرت نہیں تھی، بصیرت نہ ہو تو بندہ قاتل مزاج بن جاتا ہے، بصیرت بصارت یہ دیکھنا، بصیرت وزڈم، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو خاص کیا، بخالصۃ ایک خاص صفت کے ساتھ، ذکر الدار، اور وہ ہمیشہ ہی ہمارے پاس اچھے ذکر رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں، ہمارے گھر میں ان کی بڑی عزت ہے، اللہ فرمائے ان کا بڑا ذکر ہے، کیا کہنا کہ اللہ فرمائے کہ یہ میرے گھر میں ذکر کے قابل لوگ ہیں، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اور یہ جو بندے تھے تینوں ہماری نزدیک تحقیق تھے چنے ہوئے بندوں میں سے اور خیر والے بندوں میں سے، مصطفین اصل میں تھا مصطفون، یہ حالت نسبی میں ہے، جری میں تو مصطفین ہو جاتا ہے، مصطفون مصطفین، اصل میں مصطفون ہے پھر مصطفون ہو جاتا ہے، حالت جری میں مصطفین ہو جاتا ہے، مصطفین الاخیار، مصطفیٰ مصطفیان مصطفون، وَاذْكُرْ اسماعیل والیسع وذا الکفل، اور یاد کریں میرے حبیب اسماعیل کو بھی، الیسع پیغمبر کو بھی،
اور ذوالکفل پیغمبر کو بھی یاد کریں۔ کسی کو معلوم ہے ذوالکفل کہاں دفن ہے؟ ذوالکفل کس ملک میں ہے؟ بتایا تھا پچھلے درس میں، ہے عراق میں، عراق میں بتایا ہے، عراق میں مقام ذوالکفل ہے باقاعدہ۔ جب آپ کربلا سے نجف آتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے مقام ذوالکفل۔ کل من الاخیار، اور سب کے سب اخیار میں سے تھے۔ اخیار خیر یا خیر کی جمع ہے، خیر کو بھی اخیار خیر کی بھی جمع ہے، خیر کی بھی، خیر خیر والا، اخیار صاحب خیر۔ ھذا ذکر، یہ یاد ہے ان کی۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور تحقیق متقین کے لیے اچھی بارگشت ہے، بازگشت ہے، اللہ کی بارگاہ میں اچھا پلٹنا ہے۔ یہ کہتے نہیں عزت مآب، یہ مآب یہیں سے یہی ہے، یعنی عزت مآب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی پلٹنے کی جگہ عزت ہو، جس کی بارگشت عزت ہو، یعنی عزت مآب فلاں صاحب، یعنی میں ان کی طرف لکھ رہا ہوں کہ جہاں پر کوئی بندہ بھی پلٹے تو وہ عزت سے پلٹتا ہے، بے عزتی سے نہیں۔ پہلے تو صدر کو لکھتے تھے عزت مآب اور وزیر اعظم وغیرہ کو، آج کل تو جتنے بے عزت صدر اور وزیر اعظم ہیں اتنا کوئی اور نہیں ہے۔ اب تو عزت مآب کی بجائے ان کو ذلت مآب لکھنا چاہیے، ذلت مآب صاحب۔ جنات عدن مفتحت لہم الابواب، جنات عدن ان متقیوں کے لیے ہے ہمیشہ کی جنت۔ عدن کہتے ہیں سدا بہار، کہتے ہیں نا فلاں صاحب سدا بہار سیاستدان ہے، سدا بہار خطیب ہے، ان کی آواز کبھی بیٹھی نہیں، ہمیشہ ان کی آواز سدا بہار۔ وہ عدن، جنت عدن سدا بہار بہشت، یعنی یہ نہیں کہ آج جنت میں چلے گئے کل نکال کے پھر جہنم میں لے جائیں، نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ جنت والے کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، جہنم والے کو ممکن ہے نکالا جائے، جنت والے کو بالکل نکالا نہیں جائے گا۔ جنات عدن مفتحت لہم الابواب، یہ متقی لوگ وہ ہیں جن کے لیے ابواب کھول دیے گئے، سبحان اللہ، کھلے ہیں دروازے آٹھوں کے آٹھوں، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ وہاں آغا سجاد نہیں ہوں گے کہ باقر جعفری کو بیگ نہ رکھنے دے، وہاں پر دروازے کھلے ہیں، سمجھے نا؟ شاباش۔ متکئین فیہا، ٹیک لگائے ہوں گے تکیوں پر، یدعون فیہا بفاکہۃ، اور وہاں ان کے لیے پھل، کثیرۃ و شراب منگوائیں گے، یدعون فیہا منگوائیں گے جنت میں، بفاکہۃ فروٹ، کثیرۃ زیادہ، و شراب اور پینے کی چیزیں، وہی جوس وغیرہ، جوسز وغیرہ۔ وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی، شرم و حیا والی، اطراب ہمسن بیویاں ہوں گی حوروں کی شکل میں۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اے مومنو، ھذا ما توعدون، یہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا، لیوم الحساب، دنیا میں تم سے نہیں کہا جاتا تھا کہ زحمت برداشت کر لو، یوم حساب میں تمہارے لیے بڑی راحت ہوگی، یہ ہے، فروٹ ہیں، بیویاں ہیں، پینے کے لیے جو چاہو آج موجود ہے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، تحقیق یہ ہے ہمارا رزق، ما لہ من نفاد، اس میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ نفاد کہتے ہیں جو کسی وقت پائے تکمیل پہ نہ پہنچے، یعنی جس میں حرف آخر نہ ہو، بلکہ آخر اس میں ہے ہی نہیں، جتنی چاہو مانگو۔ یہاں تو یہ ہے نا، 2 روٹیاں کھانی ہیں، تیسری کھائی تو اسپتال پہنچ جائیں گے، وہاں ایسے نہیں، وہاں جو مرضی کھائیں جو مرضی پئیں۔
وہاں پر ہسپتال پہنچنا ہی نہیں، ہسپتال وہاں ہے ہی نہیں. ہاذا، یہ لے لو. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، وہ عزت مآب اور ذلت مآب کہا تھا نا، اب شر مآب آ گیا. اور تحقیق باغیوں کے لیے لشر مآب، ایسی جگہ ہوگی جہاں شر کی باز گشت ہوگی. ذلت مآب، شر مآب، شر ہی شر. وہ کیا چیز ہے بیان آ رہا ہے، جہنم. شر مآب کیا ہے؟ جہنم ہے. یصلونہا، جس میں جانا ہوگا وہ جائیں گے. صلہ سمجھتے نا، صلہ پہنچنا، پہنچیں گے وہ. وصلہ، وصلہ کہتے ہیں پیوند کو. دیکھیے پیوند، پیوند کو پیوند اسے کہتے ہیں کہ وہ پہنچ جاتا ہے. صلہ رحمی، رحم کو آپ پہنچ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو آپ پیوند لگاتے ہیں وہ پہنچ جاتا ہے اس دراڑ کو، اس گیپ کو پہنچ جاتا ہے. صلہ رحمی وہ جو گیپ کو فل کر دیں آپ. یہ یصلونہا، پہنچیں گے وہ اس جہنم میں. فبئس المہاد، پس بہت برا ٹھکانہ ہے. نیکوں کے لیے جنت بہت اچھا ٹھکانہ ہے، وہاں کے پھل نعمتیں ختم ہی نہیں ہوں گی، وہ حسن مآب ہے. جہنمیوں کے لیے شر مآب ہے. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ ہے وہ کھولتا ہوا پانی، پس چکھو کھولتے ہوئے پانی کو. وغساق، اور پیپ، پیپ پیو، نعوذ باللہ، اللہ اکبر، بدبو والی. وآخر من شکلہ ازواج، اور دوسری چیزیں. وآخر من شکلہ ازواج، اسی طرح انواع و اقسام کی دوسری چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو چکھنا پڑیں گی. ازواج ریزمبل، آخر من شکلی، اور شکلوں کی بھی. تھور کا درخت ہے، کڑتمے کا پانی ہے مثلا، ہاں کڑوی کڑوی چیزیں وہاں کھلائی پلائی جائیں گی. ھذا فوج مقتحم معکم، جب وہ گھبرائیں گے تو کہا جائے گا ھذا فوج، یہ فوج بھی تمہارے ساتھ ہی جائے گی. مقتحم معکم، ٹھونسی جائے گی. اقتحام کہتے ہیں ٹھونس دینا. جیلوں میں کیسے، یہاں پر خدا امریکہ کی جیلوں میں کسی کو نہ لے جائے، جو لوگ بیچارے جیلوں میں سے ہو کے آئے وہ بتاتے ہیں اتنی بری حالت ہے. باہر تو امریکہ بہت زبردست ملک ہے، مگر جیلوں کی حالت اتنی ابتر ہے کہ وہاں پرائمری چیزیں، نیڈز کی چیزیں نہیں ہیں، کوئی پردہ داری نہیں ہے وہاں پر. لوگ ایک دوسرے کے سامنے باتھ روم جاتے ہیں، پردے تک نہیں ہے وہاں پر. اوپر نیچے تین تین بیڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، سونا پڑتا ہے. بہت ہی بیچارے جو لوگ چھوٹ کے آئے ہیں، کئی لوگ یہاں پر بھی آتے ہیں. ابھی آج ہی اتفاق سے ایک صاحب ہیں جن کو 55 سال قید ہو گئی تھی، 55 سال. تو ناد علی، انہوں نے مجھ سے پوچھی جیل سے، تو ناد علی کے کئی لاکھ نکالے ہیں، وہ بری ہو گئے. ان کی کال آئی کہ ان کو وہ کیس جیت گئے. 55 سال کی قید ختم ہو گئی. انہوں نے کہا سب سے پہلے میں سیدھا المہدی آؤں گا، سیدھا المہدی سینٹر آؤں گا سلام کرنے کے لیے. حالانکہ وہ ہیں تو ذرا ہمارے مخالفین کے مزاج کے، مگر جیل نے ان کو کافی مولائی بنا دیا ہے. اب تو وہ ناد علی کو اسم اعظم سمجھ رہے ہیں اور کہتے ہیں بس میں آنے کے بعد صرف ناد علی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ناد علی کے ذریعے شفا ہوں، یاب ہوں اور اپنے مشکلات حل کرائیں. تو ھذا فوج، یہ فوج ہے تمہارے چیلو چانٹوں کی. مقتحم معکم، یہ ساری فوج تمہارے ساتھ ٹھونسی جائے گی جہنم میں. لا مرحبا بکم، اللہ اکبر، تمہیں کوئی مرحبا کہنے والا نہیں ہوگا.
یہ نہ سمجھنا کہ ہم دنیا میں ہمارے اینٹ کی اینٹ بجاتے رہے، اینٹ سے اینٹ بجاتے رہے، اور آخرت میں ہم تمہاری بلائیں لیں گے۔ لا مرحبا بکم، کوئی ویلکم نہیں کہا جائے گا تمہیں، کوئی مرحبا نہیں کہے گا۔ لا مرحبا بہم، ان کو کوئی مرحبا نہیں کہا جائے گا، کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ انہم سال النار، یہ سب کے سب دوزخ میں پہنچنے والے ہیں۔ وصال نہیں کہتے، وصال فلاں صاحب کا وصال ہو گیا، وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچ گیا۔ اب مولانا شوکت حسین سندرالوی کا وصال ہو گیا، وہ پہنچ گئے موت کی وادی میں۔ حضور کا وصال ہو گیا، حضور پہنچ گئے، آخرت کی منزل میں پہنچ گئے۔ عموماً عام لوگوں کے لیے انتقال کا استعمال ہوتا ہے، اور وصال کا جو لفظ ہے وہ زیادہ تر بزرگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص طور پہ حضور کے لیے یا معصومین کے لیے عموماً۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، اوپر آیا لا مرحبا بہم، نیچے پھر وہی لفظ ریپیٹ ہوا، قالوا بل انتم، چیلے چانٹے کہیں گے بل انتم، بلکہ تم ہی جہنمی ہو، لا مرحبا بکم، تمہارا بھلا نہ ہو۔ یہ کہیں گے ان کا بھلا نہ ہو، وہ کہیں گے تمہارا بھلا نہ ہو۔ چیلے چانٹے مریدوں کے ساتھ، پیروں کے ساتھ لڑنے لگ جائیں گے، پیر مرید وہاں لڑیں گے۔ یہاں تو ناچ گانے کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، وہاں ایک دوسرے سے کہیں گے لا مرحبا بہم لا مرحبا بکم۔ انتم قدمتموہ لنا، تم ہی تو ہمیں لے آئے، تم ہی نے تو ہمارا سامنا کرا دیا اس مصیبت کا، پیروں نے تو ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ فبئس القرار، بہت برا ٹھکانہ ہے جو یہ جہنم کا ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فی النار، کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا هذا، جو شخص ہمارا سامنا کرائے گا ہمارے رب کے سامنے، ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا هذا، جو ہمیں یہاں تک لے آیا، جس نے ہمارا سامنا کرایا، پیر نے، بزرگ نے، گائیڈ نے، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، اسے ڈبل عذاب کر جہنم میں، ہمیں گمراہ کرنے کا بھی اور خود گناہ کرنے کا بھی، خود بھی گمراہ تھا، ہمیں بھی گمراہ کیا۔ پیرا نمی پرند مریدامی پرانند، پیر خود نہیں اڑتے، مرید اڑاتے ہیں، اور مرید بھی خود جہنم میں نہیں جاتے، جھوٹے پیر لے جاتے ہیں۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور کہنے لگے ما لنا، ہمیں کیا ہو گیا، لا نرى رجالا، ہم نہیں دیکھتے لوگ، كنا نعدهم من الاشرار، ہم تو ان کو شرارتی شمار کرتے تھے۔ ہم اس دنیا جہنم میں ان کو نہیں دیکھ رہے جن کو ہم شرارتی سمجھتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ وہاں پریشان ہو کے کہیں گے کہ جنہیں ہم شرارتی کہتے تھے، برے کہتے تھے، وہ تو یہاں ہیں نہیں۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، پھر خود بھی کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم جن لوگوں کو دنیا میں شرارتی شمار کرتے تھے، ہم ان کو جہاں دوزخ میں نہیں دیکھ رہے۔ اتخذناہم سخریا، کیا ہم ان سے مسخرہ کرتے تھے؟ ام زاغت عنہم الابصار، یا ان کی طرف سے ہماری آنکھیں چندھی آ گئیں۔ ان ذلک لحق تخاصم اہل النار، اس میں شک نہیں کہ جہنمیوں کا باہم جھگڑنا یہ بالکل یقینی امر ہے کہ آپس میں وہ جھگڑیں گے، البتہ انہیں نہیں پائیں گے جن کو وہ شرارتی سمجھتے تھے، دنیا میں کہتے تھے فلاں فرقہ کافر ہے، جہنمی وہاں ان کو پائیں گے ہی نہیں،
کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا، ہم سے بڑی عجیب کوتاہی ہو گئی، ہم تو ان کو کافر کہتے رہے، لگتا ہے وہ تو جنت میں پہنچ گئے، اور ہم کافر کہنے والے سارے کے سارے پیر مرید جہنم میں جل رہے ہیں۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، فرما دیجئے میرے حبیب انما انا منذر، میں اس کے سوا نہیں کہ منذر ہوں، ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور کوئی خدا نہیں مگر اللہ جو واحد القہار ہے۔ رب السماوات والارض، وہ زمینوں کا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب، وما بینہما، اور جو چیزیں زمین و آسمان کے درمیان ہیں ان کا بھی رب ہے، العزیز الغفار، وہ اللہ عزیز بھی ہے غفار بھی ہے، عزیز غالب غلبے والا، غفار زیادہ معاف کرنے والا۔ قل هو نبأ عظیم، اے میرے حبیب فرما دیجئے کہ یہ قیامت عظیم خبر ہے، نبأ خبر ہے نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، وہ یہ جو قیامت ہے یہ عظیم خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم لوگ اس سے پھرنے والے ہو، منہ پھیرنے والے ہو، اعراض کرنے والے ہو۔ انتم عنہ معرضون، تم لوگ خامخواہ منہ پھیرتے ہو، منہ پھیرنے والے ہو اس قیامت سے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، ما کان لی من علم، میرے لیے کیا ہے علم بالملأ الاعلی، جو ملأ اعلی میں ڈسکس ہو رہا تھا مجھے اس کی خبر ہی نہ تھی، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، عالم بالا کے رہنے والے فرشتے جب باہم بحث کرتے تھے اس کی مجھے خبر بھی نہ تھی، جھگڑا کر رہے تھے فرشتے آپس میں اور مجھے اس کی خبر بھی نہ تھی۔ ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، میرے پاس تو بس وحی کی گئی کہ میں خدا کے عذاب سے صاف صاف ڈرانے والا بنوں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مجھے خبر نہ تھی، اس کا مطلب یہ نہیں، بعض اوقات اللہ حضور کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تو اوپر کے جھگڑوں کی اطلاع نہیں دیتا کہ میرا حبیب ہر وقت گھبرایا نہ رہے، ہر وقت ڈپریسی نہ رہے، ہر وقت پریشان حال ہی نہ رہے۔ یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف سے بس وہی کی گئی کہ میں نذیر مبین، یعنی میں ڈرانے والا بنوں، کھلم کھلا ڈرانے والا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب کہا آپ کے رب نے میرے حبیب فرشتوں سے انی خالق، میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو، من طین، چکنی مٹی سے۔ تین سمجھ گئے، تین لازم، تین سمجھتے ہیں نا، تین سے مراد چکنی مٹی جس پہ پانی ملا ہوا ہو۔ تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو۔ انسان گیلی مٹی سے پیدا ہوا، اس لیے انسان مڑ جاتا ہے، علیکم السلام، بینڈ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں انسان مڑتا ہے کہ نہیں مڑتا، ٹوٹتا نہیں ہے۔ خشک لکڑی ٹوٹ جاتی ہے، تر لکڑی مڑ جاتی ہے، ٹوٹتی نہیں۔ ہمارے ائمہ نے بھی فرمایا خشک لکڑی کی طرح نہ بننا ورنہ ٹوٹ جاؤ گے، تر لکڑی کی طرح بننا، مصیبتیں آئیں تو بینڈ ہو جائے، جب مصیبت چلی جائے تو پھر ٹھیک ہو جائے۔ گیلی مٹی سے پیدا ہوا انسان۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو گیلی مٹی سے، من طین۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ جملہ ریپیٹ ہوا ہے۔ پس جب میں سنوار چکوں، سوی تسویہ، ٹھیک ٹھیک بنا دینا، جب میں سنوار چکوں، درست کر لوں، بنا دوں آدم کو، اور آدم میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے لیے تم سجدے میں گر جانا۔
वक़ा यक़ौ, वाक़े होना, वाक़े मतलब वाक़े समझ रहे हैं ना। अभी सब्र करो ना, थोड़ा पढ़ो, खाना मिलेगा पढ़ने के बाद। हाँ, इधर देखिए ना कुरान की तरफ, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, बस सजदे में तुम वाक़े हो जाओ। वुकू कहते नहीं फलां वाक़या हुआ, वाक़या भी यही होता है, हो जाना, सजदे में गिर जाओ। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, सारे के सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। इल्ला इब्लीस, मगर शैतान, इस्तकबल व कान मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। काला या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, अल्लाह ने फरमाया ए इब्लीस, अब बताएं, अल्लाह कह रहा है या इब्लीस, और हम या रसूल अल्लाह कहें तो ये तकफीरी पागल कहते हैं आप गलत कह रहे हैं। जरा गौर करें, ये तो या तो मुनादा है, किसी अच्छे बुरे किसी को भी कह सकते हैं। या इब्लीस, ए इब्लीस, मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, तुझे किस शय ने मना किया कि तूने सजदा न किया उसका जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। मतलब ये कि मैंने अपनी कुदरत से बनाया था। दोनों हाथों से बनाने का मतलब है मैंने अपनी दस्ते कुदरत से बनाया था। अल्लाह के कोई हाथ नहीं है। इमाम अली को जो यदुल्ला कहा, ये मतलब नहीं है कि इमाम अली ने वो गूंदा है, खमीर गूंदा है, ये मतलब हरगिज नहीं। इमाम अली अल्लाह की ताकत का ऐलान है, यदुल्ला है यानी अल्लाह की ताकत है। ये अस्तकबरता कुन्ता मिनल आलीन, तूने तकब्बुर किया ऐ इब्लीस, अम कुन्ता मिनल आलीन, या तू था आलीन में, वो जो आप आज पूछ रहे थे। आलीन, आलियुन, आलिन की जमा है आलीन, ऊंचे। तू आलीन में अपने आप को समझ रहा था, वो अहले बैत में समझ रहा था, या तू तकब्बुर कर रहा था। आलीन के लिए है कि वो आदम को सजदा ना करें, क्योंकि वो तो आदम से अफजल है, थोड़ी वो आदम को सजदा करेंगे। तू अपने आप को क्या आलीन में समझ रहा था, या तूने तकब्बुर किया। काला अना खैर मिन्हु, इब्लीस कहने लगा मैं खैर हूं, अच्छा हूं आदम से। क्यों? खलक़तनी मिन नारे व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे पैदा किया है आग से और उसे पैदा किया है मिट्टी से। काला फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, अल्लाह की आवाज़ आई दफ़ा हो जा, निकल जा, तू है मलऊन। रजम समझते हैं ना, रजम, वो रजम, रजमम बिल गैब, गैब के अट्टे सट्टे लगाना, और रजम कहते हैं कोड़े मारने को भी, पत्थर मारने को, पत्थर पत्थर जो मारते हैं ना, रजम, उसको भी रजम कहते हैं। कोई मुराद मरदूद, लानत। फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा जन्नत से, तहकीक तू है मलऊन। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और तहकीक तुझ पे होगी मेरी लानत क़यामत के दिन तक। क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून, शैतान ने कहा फ़अन्ज़िरनी, बस तू मुझे मोहलत दे दे, इला यौमि युबअसून, क़यामत के दिन तक। युबअसून बेसत, जब मबऊस होंगे क़यामत के। क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, क़यामत के दिन तक तो मैं मोहलत नहीं दूंगा। क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, तुझे मोहलत दी जा रही है। मोहलत दिए गए में से मुनज़र, इसमें मफूल आज ही पढ़ा था आपने, समझ गए? मुनज़र मोहलत दिया गया, मुनज़िर मोहलत देने वाला। इला यौमिल वक़्तिल मालूम, ठीक है, अल्लाह ने फरमाया तुझे मोहलत दी गई है इला यौमिल वक़्तिल मालूम, एक खास वक्त तक जो मालूम है। कौन सा है वो वक्त? इमाम ज़माना की गैबत से ज़ुहूर का, ज़ुहूर इमाम के बाद शैतान क्या हो जाएगा? दफा दूर हो जाएगा। इमाम अलैहिस्सलाम के दौर में तमाम शयातीन कत्ल हो जाएंगे, सिवाय एक औरत के जो शैतान है जो इमाम को मारेगी, वो फिर भी छुप जाएगी, छुप के वो भी मारेगी। अजीब इत्तेफाक, इमाम भी शहीद होंगे।
قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. اب ڈائلاگ چل رہے ہیں. اللہ کو کہنے لگا شیطان لأغوینک فبعزتک، تیری عزت کی قسم. پتہ چلا شیطان کو بھی یہ پتا ہے کہ عزت اللہ ہی کی ہے، وہ ذلیل ہے، وہ اڑ گیا تھا، وہ الگ چیز ہے، اندر سے جانتا تھا کہ عزت اسی کی ہے، تبھی تو قسم کھا رہا ہے، ورنہ کہتا میری عزت کی قسم. اگر اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہوتا تو کہتا میری عزت کی قسم. اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. یہ اغوا جانتے ہیں نا؟ اغوا، اغوا کیا ہوتا ہے؟ اغوا، فلاں صاحب نے اغوا کر لیا. اغوا برائے تاوان، زلف کو اغوا کرنا. اغوا کا مطلب ہوتا ہے، دراصل اغوا ہے گمراہ کرنا. ایک لڑکی کو اغوا کر لیا، یعنی اپنے گھر جا رہی تھی، اس کو گمراہ کر دیا کہ اپنے گھر جانے کی بجائے وہ ذلت و رسوائی کے گھر چلی جائے. کسی کو اغوا کر لیا تاوان کے لیے، بیچارہ اپنے گھر جا رہا تھا، اس کو کہا 10 لاکھ تیرے رشتہ دار دیں گے تو تب ہم چھوڑیں گے. اغوا کر لیا، راستہ بدل دیا، گمراہ. اصل میں اغوا کا معنی گمراہ ہے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تحقیق میں اغوا کروں گا. اغوا کرنا شیطان کا کام ہے. اغوا برائے تاوان ہو یا لڑکیوں کا اغوا ہو، یہ جو بھی کرے گا وہ شیطان ہوگا. یہ شیطان کا جاب ہے. ہمارے کوئی فتویٰ نہیں دیتے ہمارے مولوی صاحبان. ہمیں کافر کہنے والوں کو یہ حیا نہیں آتی اغوا کرنے والوں کے خلاف فتویٰ دیں. کوئی فتویٰ نہیں دیتے. مولوی فضل الرحمان ہر ایک کے خلاف فتویٰ دے گا، اغوا برائے تاوان کے خلاف فتویٰ نہیں دے گا، کیونکہ خود بھتہ لیتا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کا ہمارے شاہ صاحب نقوی صاحب کا ہمسایہ ہے. بتایا نا؟ شاباش، دیکھ لیجیے. اب بیسل جار. تو اغوا سمجھ، یہ اب ماشاءاللہ بیوٹی یہ ہے قرآن کے درس کی کہ آپ ایک تو ٹرم سے، الفاظ سے، ایڈیم سے، محاورات سے آشنا ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے آپ کو. اب آج آپ کو پتہ چل گیا کہ اغوا جہاں بھی ہوگا سمجھو وہ شیطان ہے. انسان اغوا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کہہ کے نکلا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں انہیں اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا جادہ حق سے سب کے سب کو. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے وہ بندے منہم المخلصین، جن میں سے ہوں گے مخلص، ان میں سے جو بعض بندے مخلص ہوں گے، یعنی وہ اہل بیت اور ان کے خاص چاہنے والے، ان کو میں گمراہ نہیں کروں گا. ان کو میں گمراہ، آدم کو اس نے ڈیریل کر لیا مگر اہل بیت کو یہ ڈیریل نہیں کر سکتا. یہ مخلص، مخلص میں اور مخلص میں ایک فرق ہوتا ہے. اللہ عبادوں کا منہم المخلصون، مخلص، مخلص، مخلص کہتے ہیں جس کو اللہ مخلص بنائے. مخلص کہتے ہیں اسے جو خود کو مخلص بنائے. مخلص وہ سپرلیٹو ڈگری ہے جس کے خلوص کی ضمانت اللہ دے. غسیل الملائکہ، فرشتہ، ایک صحابی ہے جو شام میں دفن ہے، حنظلہ. حنظلہ کو غسل کس نے دیا؟ فرشتوں نے. اللہ اکبر، کیا درجہ ہے صحابی رسول کا. صحابی اس درجے پہ پہنچا کہ فرشتے غسل دینے آئے جن پر غسل مس میت واجب نہیں ہوتا. کیا درجہ ہے اخلاص کا. مخلص. الا عبادک منہم المخلصین. قال فالحق والحق اقول، خدا نے آواز دی فالحق،
ہم بھی کہہ رہے ہیں حق، والحق اقول، اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں. اللہ نے کہا یہ نہ سمجھ شیطان کے میں کبھی لگی لپٹی رکھتا ہوں، نہیں، یہ بھی حق ہے اور ہمیشہ حق کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. میں بھی وعدہ کرتا ہوں. ایک وعدہ تو نے کیا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ایک وعدہ مجھ سے سن لے. میرا وعدہ یہ ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، بھر دوں گا اپنی جہنم کو تجھ سے، وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، اور جو ان بندوں میں سے تیرا اتباع کرتا جائے گا سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، جہنم کو پر کر دوں گا. اجمعین، سب کے سب کو. قل ما اسالکم علیہ من اجر وانا من المتکلفین، اے میرے نبی فرما دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا ہوں، وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ میں کہوں اندر سے. جیسے ہمارے ہاں ہمیں یاد ہے کچھ مولوی صاحبان ہمارے ہاں مجلس پڑھنے آتے تھے جب ہم طالب علم تھے، بچے تھے جب، تو 100 روپیہ میں نے ماں سے لیا. 100 روپے اس زمانے میں بہت ہوتا تھا. ہمارے والد کی 120 روپے ماہانہ تنخواہ ہوتی تھی. 100 روپے میری ماں نے دیا اور لال نوٹ ہوتا تھا 100 کا. وہ میں نے ٹارا ویرا کا قمیض پہنا ہوا تھا، وہ جیب میں میں نے یہاں رکھا ہوا تھا. تو میں مولوی صاحب کو جب دینے گیا تو مولوی صاحب نے کہا، ذاکر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ رہنے دے. میری جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال بھی لیا اور کہتے ہیں رہنے دے. یہ ہوتا ہے تکلف، کہ دل آپ کا چاہ رہا ہے کھانے کو اور یہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رہنے دے. یہ اس کو کہتے ہیں تکلف. اللہ فرما رہا ہے میرے اندر کوئی تکلف نہیں ہے، میں تو ریئلٹر ہوں، میں بالکل ریئل اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ میں کچھ کہوں گا اور اصل میں میری مراد کچھ اور ہوگی. لگی لپٹی رکھنے والا نہیں. یضربا ہاں من الحق بھی بالکل. قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هو الا ذکر للعالمین. نہیں ہے یہ قرآن مگر جہان کے لیے نصیحت، ہر ایک کے لیے. یہ قرآن نصیحت ہی نصیحت ہے. ذکر بمعنی نصیحت. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے. ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہے، ذکر کا مطلب ریممبرنس بھی ہے، ٹو ریممبر، ریممبرنس. ان هو الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. وَلَتَعْلَمُنَّ، تم تحقیق جلد جان لو گے، نَبَأَهُ، اس کی خبر کو، اس کی حقیقت کو، بعد حین، کچھ عرصے کے بعد. ابھی تو تمہیں حقیقت قرآن کی معلوم نہیں ہو رہی کہ یہ نصیحت ہے، کچھ عرصے کے بعد جان لو گے کہ یہ نصیحت ہے. مثلا اب 90s میں جب میں یہاں آیا تھا اور میں نے اپنے بھائی بہنوں سے کہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر خاص توجہ دیں، تو اس وقت ہمارا فن بناتے تھے کہ آگے بڑے قرآن کے پروموٹر. مجھے کہا داڑھی چھوٹی کریں اپنی. ان کی ایک بات تو میں نے مان لی، داڑھی تو میں نے چھوٹی کر دی. ایک تو بات ان کی میں نے مان لی، ایک بات میں نے نہیں مانی کہ تبلیغ نہ کرے. تبلیغ میں نے ڈٹ کے کی. آج 25 سال کے بعد وہ لوگ جو کل ہمارا فن بناتے تھے آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے $1000 لے لیں، 1 گھنٹہ دے دیں. اس زمانے میں ہم کہتے تھے ہم ایک پیسہ نہیں لیں گے، اپنا جیب سے پیٹرول ڈال کے آئیں گے. تو اس وقت ہمارا فن بنا رہے تھے. آج جب بچے کافر ہو گئے ان کے، آج ہمیں کہہ رہے ہیں $1000 لے لیں، 1 گھنٹہ دے دیں. تو اب یہ قرآن کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ آج بھی غفلت کے پردے ہیں لوگوں کی آنکھوں پر. ہمارے جعفری صاحب جس جگہ رہتے ہیں وہاں سے مجھے 2 ہفتے پہلے کال آئی اور وہاں میں گیا
ایک لڑکے نے مجھے یہ کہہ کے حیران کر دیا کہ اس نے مذہب چھوڑ دیا ہے. اس نے کہا میں مرتد ہوں, میں کافر ہوں. آئی ڈس لائک شیعہ ریلیجن, آئی ڈس لائک اسلام. کیوں؟ ماں باپ کے پاس جو وقت تھا تبلیغ کرنے کا, بچوں کو بچانے کا, وہ لگے رہے دعوتیں اڑانے میں. سیٹرڈے کو دعوت کرنی ہے, جانا ہے کسی کے گھر, سنڈے کو ہمارے گھر کسی نے آنا ہے, چلیے 2 دن کا تو فاتحہ پڑھ دیں آپ. جہاں وہاں جائیں گے تو وہاں غیبتیں کریں گے, وہ آئیں گے تو یہاں آ کر وہ ڈرامے دیکھیں گے, فلمیں دیکھیں گے. وہ تو ٹائم ختم ہو گیا. 5 دن تو جاب کرنا ہے, ٹائم ہی نہیں. جو وقت بچوں کی تبلیغ کا وقت تھا, مسجد میں تو لانا نہیں بچوں کو, ٹائم نہیں ہے. اسکول میں لانے کا ٹائم نہیں ہے. عالم کے پاس لانے کے لیے تو وقت نہیں ہے. اب جب بچہ مرتد ہو گیا, اب عالم دین یاد آ رہا ہے. یہ قرآن وہی میسج دے رہا ہے. یہ ایک نہیں, کل کی بات ہے, میں نام نہیں لوں گا, ان کا بھی نام نہیں لیا تاکہ خدا نہ خواستہ پوائنٹ آؤٹ نہ ہو جگہ. صرف جعفری صاحب کہا ہے, پتہ نہیں کون سے جعفری صاحب ہے, کس کو پتا ہے کتنے جعفری ہیں. تو اتفاق یہ ہے کہ میں کل صبح ایک بڑی دور ریاست میں تھا. فجر کے بعد میں نے درس دیا کل سیٹرڈے کو. درس کے اندر میں نے ایک بات کہی, یہی ذکر کیا. میں نے کہا 2 ہفتے پہلے کال آئی کسی کی, ان کا بچہ مرتد ہو گیا. میں اس مسجد سے نکل رہا تھا کہ ایک محترمہ بہن میری آئی. انہوں نے کہا کہ آغا صاحب ایک بات کرنی ہے. فرمائیے. انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے گھر میں بھی آگ لگ گئی, میرا بیٹا بھی ہندو ہو گیا ہے. یہ کل کی بات کر رہا ہوں. 2 ایگزامپلز آ گئی, 2 ویک میں 2 ایگزامپلز ہیں, تو اور بھی, صرف 2 آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو کل تک قرآن کا فن بناتے تھے, کل تک علماء کا فن بناتے تھے, تبلیغ دین کا فن بناتے تھے, حج و عمرہ و زیارت کا فن بناتے تھے. کل تک یہ کہتے تھے مجلسیں فن ہیں, کل تک کہتے تھے مجلسوں کی اتنی ضرورت نہیں رہی, ہم تو ماڈرن ہیں. تو ماڈرن اپنا اثر آ رہا ہے نا. ابھی ہمارے بھائی یہ سامنے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے کہا کہ ہم تو ڈیلی درس پڑھنا چاہتے ہیں, مگر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ شروع کرانے والوں کے پاس تو اینولی وقت نہیں ہے بیچاروں کے پاس. جنہوں نے آج سے 11 سال پہلے یہ درس شروع کرایا تھا, وہ تو بیچارے سارے کے سارے غائب ہو گئے. ان کے پاس تو سال میں 1 دن بھی وقت نہیں رہا ہے. بچے ان کے قرآن نہیں پڑھتے, خود وہ قرآن نہیں پڑھتے, گھر والے قرآن نہیں پڑھتے, مگر مومن تو پکے ہیں ماشاءاللہ. مومن ہونے کے لیے کوئی قرآن تھوڑی شرط ہے یا نماز تھوڑی شرط ہے. ہم تو منہ سے مومن ہیں. یہ قرآن وہ درس دے رہا ہے, اللہ کرے یہ کنوے ہو جائے میسج. ان ہو الا ذکر للعالمین. یہ قرآن نسل بچائے گا. آج کا یہ درس سمجھ لیجئے, قرآن نسل بچائے گا. یہ قرآن خاتمہ علی الخیر کرائے گا. یہ قرآن حج کی توفیق دلوائے گا. یہ قرآن زیارت کی توفیق دلوائے گا. یہ قرآن مجلس امام صادق میں بٹھائے گا, مجلس حسین میں بٹھائے گا. یہ قرآن حلال خوری سکھائے گا, حرام خوری سے بچائے گا. یہ قرآن غیبت سے بچائے گا. یہ قرآن تہمت سے بچائے گا. قرآن حسد سے بچائے گا. قرآن بغض سے بچائے گا. قرآن کینے سے بچائے گا. قرآن بچوں کو گینگسٹر میں جانے سے بچائے گا. قرآن ہے ڈی ریلنگ سے بچائے گا. اس لیے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اور تم ضرور جان لو گے نبأہو, اس کی خبر, اس قرآن کی خبر خیر کہ یہ نصیحت ہے, تم جان لو گے, فکر نہ کرو. بعد حین, بچوں کو ذرا کنورٹ تو ہونے دو. نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ ربی. خدا ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے, اور جو بچے بیٹھ گئے ہیں اللہ ان کو واپس لے آئے. میں آخر میں یہ جملہ کہہ کے اس درس سے اجازت لیتا ہوں. سورہ صاد ختم ہو گئی الحمدللہ. سورہ زمر شروع ہوگی. زمر مکی سورہ ہے, 75 آیتیں ہیں. اگلے سنڈے کو بشرط زندگی 6 بجے 5 سے 6 انگلش میں درس قرآن نمبر 2 ہوگا. قرآن انٹرپریٹیشن جو شروع کیا ہے, اور 3 سے 5 بچوں کے حوزہ علمیہ کی کلاس ہے, اور 6 سے 7 انشاءاللہ درس ہوگا. اور درس کے بعد لنگر کا بھی اہتمام ہوگا. کوئی اگر نہیں دے گا تو میں اپنی طرف سے دوں گا انشاءاللہ. ضرور تشریف لائیے گا. آج کے درس کا میسج یہ ہے کہ آپ اس وقت نہ سیکھیں جب بچے کنورٹ ہو جائیں. کل ایک سسٹر نے, خدا شاہد ہے, ایسی کال کی ہے, واللہ میرا سر جھک گیا ہے ندامت سے.
جو اس نے مرض کا ذکر کیا ہے کہ جو ڈیریلنگ کی مرض اس کو ہو گئی ہے، خدا کسی دشمن کو بھی وہ مرض نہ لگائے۔ یہ مرضیں کیوں لگ رہی ہیں؟ قرآن سے دوری کا نتیجہ، اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ وقت رہا نہیں لوگوں کے پاس، دعوت دیں $10 کی، یہاں سامنے $10 میں بفے لگتا ہے، سب آ جائیں گے۔ قرآن کے درس میں $10 کا کھانا کھلائیں تب بھی نہیں آئیں گے۔ قرآن سے فرار کر رہے ہیں، علماء سے بھاگ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا علماء سے لوگ ایسے بھاگیں گے جیسے بھیڑیں بھیڑیوں سے بھاگتی۔ وہ زمانہ آ گیا۔ ایسے تو نہیں تعلیم دین والوں کو بارے میں کہا کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ لہذا آج کے بعد یہ ذرا سی چینج رکھیے، قرآن کو اپنا گائیڈ تصور کیجئے، قرآن سے نصیحت حاصل کیجئے، ڈیلی قرآن کو پڑھیے، نماز کو اول وقت میں ادا کیجئے، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیجئے، خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے، اہل خانہ کو بھی کہیے وہ قرآن پڑھیں، اہل خانہ اور بچوں کو بھی جمعہ کی نماز اور سنڈے کے مدرسہ اور درس قرآن میں لے کر آئیے۔ اب تو ماشاءاللہ المہدی ٹی وی آپ کے گھر میں موجود ہے، اس کے ذریعے قرآن آپ سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، اور جتنے حاضرین اس وقت بیٹھے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ خدام القرآن میں قرار دے۔ اللہ تعالیٰ سید حسن صاحب کی جو اگلی منزل ہے اس کو بھی آسان فرمائے، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے سنٹر کی، المہدی سنٹر کی۔ اللہ کریم ان کی اگلی منزلوں کو بھی آسان کرے۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا شوکت حسین سندرالوی جو بدھ کے دن دفن ہوئے سندرال میں، اور آپ سب کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحہ وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين إلى أرواح جميع المرحومين لا سيما المتعلقين لهؤلاء الحاضرين ولا سيما إلى شوكت حسين ابن حاجی شیر محمد، اللهم اغفر ذنوبه وارحم على أحواله واحشره مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔